کہ جب قوم ناپ تول کے اندر کمی کرتی ہے، جو قوم ناپ تول کے اندر کمی کرتی ہے، اللہ رب العزت اس پر ظالم حکمران مسلط کر دیتے ہیں۔ اور ناپ تول کا تعلق صرف دکان کے اندر نہیں ہے کہ انسان سمجھے کہ دکان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہاں پر ناپ تول نہیں، سوسائٹی کا ہر فرد، پوری سوسائٹی وہ اس ناپ تول کے اندر کمی کے اندر اپنا کردار پیش کر رہی ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں سورہ مطففین میں فرمایا ویل للمطففین، ہلاکت ہو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، کہ جب لینے کی باری آتی ہے تو پورا پورا وصول کرتے ہیں، پورا پورا لیتے ہیں، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو اس کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں، جب دینے کی باری آتی ہے اس کے اندر کمی کرتے ہیں۔ ایک ٹیچر، ایک جو ادارے کا ملازم وہاں پر تنخواہ لیتا ہے، لیکن اگر وہ کام دیانتداری کے ساتھ نہیں کرتا، وہ بھی ناپ تول کے اندر کمی کر رہا ہے۔ عدالت کے اندر جج ہے، وکیل ہے، پورے پیسے لیتے ہیں لیکن کیس کو ختم نہیں کرتے، وہ بھی ناپ تول کے اندر کمی کر رہے ہیں۔ اولاد جب چھوٹی ہوتی ہے والدین سے ہر چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہمیں یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، لیکن جب وہی والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہ کوئی چیز مانگتے ہیں تو پھر اولاد ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بھی ناپ تول کے اندر کمی ہے۔ ویل للمطففین، ہلاکت ہو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ اور ایک مرتبہ میں سوچ رہا تھا یہ زنا کے اوپر اتنی سزا نہیں ہے، چوری کے اوپر اتنی سزا نہیں ہے، جھوٹ کے اوپر اتنی سزا نہیں ہے، ناپ تول میں کمی کی سزا اتنی کیوں ہے؟ تو میں نے ایک کتاب کے اندر پڑھا، لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات کا نظام ہے یہ عدل اور انصاف کے ساتھ رکھا ہے۔ کائنات کا یہ نظام عدل و انصاف کے ساتھ رکھا ہے، اور یہ وہ بدبخت انسان ہے جو کائنات کے اس عدل و انصاف والے نظام کے اندر خلل پیدا کر رہا ہے۔ جب اللہ نے ہر ایک انسان کا ایک حق مقرر کر رکھا ہے، عدل و انصاف کے ساتھ ایک نظام چلا رکھا ہے، تو یہ انسان اس نظام کے اندر جو ہے وہ خلل پیدا کر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے فرمایا ویل ہو، ویل کا مطلب ہوتا ہے ہلاکت ہو، تباہی بربادی ہو اور جہنم کی وادی ہو اس شخص کے لیے کہ جو ناپ تول کے اندر کمی کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب قوم ناپ تول کے اندر کمی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ مہنگائی کو ختم کرنا یہ حکومت کے اختیار میں نہیں ہے۔ ان اللہ هو المسعر، قیمتوں کے ریٹ اوپر سے آتے ہیں، قیمتوں کے ریٹ طے کرنے والا میرا اللہ ہے، یہ انسان کی حکومت کے اختیار میں کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابو حازم ایک تابعی ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، تو ان سے کسی نے آ کر کہا حضرت حالات بہت مشکل ہیں، پریشانیاں بہت ہیں، کیا کریں؟ تو حضرت ابو حازم نے فرمایا کہ جو رب تمہیں کشادگی کے حالات میں دیتا ہے تو کیا وہ رب تمہیں مہنگائی کے حالات میں نہیں دے گا؟ جب تمہاری کشادگی ہوتی ہے، آسودہ ہوتے ہو، آسائشیں ہوتی ہیں، ان حالات میں وہ تمہیں نوازتا ہے، تمہیں نعمتیں دیتا ہے، تو کیا وہ رب تمہیں جو ہے نا وہ مہنگائی کے حالات میں نہیں دے گا؟ وہ ضرور دے گا، لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ تم رزاق کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو۔ آج ہم رزاق کو بھول چکے ہیں، رزق کے پیچھے لگ چکے ہیں۔ جب تک وہ جو رزاق کا رزق دینے والا اس کے ساتھ تعلق نہیں بنائیں گے، اللہ ہمارے رزق کے اندر برکت نہیں پیدا فرمائیں گے۔ جب انسان کے پاس مال آتا ہے اور مال آنے کے بعد اسے خرچ کرتا ہے تو اس کے دو طرح کے رویے ہوتے ہیں، دو طرح کے ایٹیچیوڈ ہوتے ہیں، دو طرح کی باڈی لینگویج ہوتی ہے۔ ایک رویہ مالکانہ ہوتا ہے اور ایک رویہ عابدانہ ہوتا ہے۔ مالکانہ رویہ کیا ہے؟ بھائی میرا مال ہے، میں جب چاہوں جہاں چاہوں جس طرح چاہوں میں خرچ کروں، یہ رویہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جب انسان کہتا ہے میرا مال ہے، اب اللہ روک دیں گے، اگر تیرا مال ہے تو ٹھیک ہے تو خرچ کر کے دکھا، تو کروڑ پتی بھی ہوگا لیکن تجھے ایک روٹی بھی کھانے کو نہیں دوں گا۔ یہ رویہ اللہ کو، مالکانہ رویہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو پسند ہے عابدانہ رویہ۔ عابدانہ رویہ کیا ہے؟ کہ اللہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ تیرا ہے، تو جب جیسے جہاں چاہے گا مجھے خرچ کرنے کے لیے کہے گا میں اس کو خرچ کروں گا۔ یہ عابدانہ رویہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کے نبی کو پسند ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کی تعلیم دی ہے، کان یعظم النعمہ، میرے نبی نعمت کی قدر کیا کرتے تھے۔
میرے نبی نے صحابہ کو نعمت کی قدر سکھائی ہے، رزق کی قدر سکھائی ہے. ایک صحابی رسول بڑے امیر بادشاہ کے محفل میں بیٹھے ہیں، ان کے ہاتھ سے نوالا گر گیا، نیچے سے جھاڑ کر اسے کھانے لگے. درمیان قریب والے نے ٹھوکر ماری، کیا کرتے ہو؟ اتنے بڑے بادشاہ کے دربار میں نیچے سے نوالا اٹھا کر کھاتے ہو؟ تو وہ صحابی رسول قربان جاؤں ان کے جملے پر، کہا اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِ لِهَؤُلَاءِ حُمَقَاء، ارے ان جاہلوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں؟ نہیں ہو سکتا. ان جاہلوں کی وجہ سے میں اپنے خلیل کا طریقہ چھوڑ دوں؟ نہیں ہو سکتا. اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِ لِهَؤُلَاءِ حُمَقَاء، ان جاہلوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کے طریقہ نہیں چھوڑ سکتا.